آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة بعد عالی مرتبہ بزرگ احترام حضرات علماء کرام مشائخ سادات دوستو بزرگوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے آج اس محفل پاک میں مجھے آپ کو ہم سب کو حاضری کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ کریم دین کے ہر کام میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اور مالک کریم اس محفل مبارکہ کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق عظیم کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا۔ اطمینان سے حضرت کی کرسی کو بھی آپ ہلا رہے ہیں، اطمینان سے تشریف رکھیں، اللہ آپ کو سلامت۔ بہت سی بات اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خلق عظیم عطا فرمائے اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں آیا۔ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سوسائٹی میں اور کسی بھی مہذب تہذیب کے اندر اس کو بند رہنے دیجیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس ماحول کے اندر ان لوگوں کا جو اخلاقی رویہ ہوتا ہے، جو ان لوگوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے، اور سوسائٹی میں جن چیزوں کا عام چلن ہوتا ہے، عام رواج ہوتا ہے، اس سے پہچانی جاتی ہے کہ یہ ماحول کس طرح کا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق سمجھا۔ وہ بڑا اخلاقی بلندی پر فائز بنتا ہے جو گفتگو اور ملنساری میں میٹھی بات کرتا ہے، حالانکہ میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، کام نکلوانے کے لیے بھی بولتے ہیں۔ آپ کسی دکان پہ چلے جائیں، سیل مین اگر اچھا ہو تو بھلے آپ اس سے کہیں کہ ساری تھان کھول کے مجھے کپڑے دکھاؤ، تو وہ سارے کھول دے گا، وہ کبھی بھی تلخ نہیں بولے گا۔ آپ اس سے جتنی مرضی تلخ باتیں کریں، اس نے سودا بیچنا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جب دکان کی سیڑھیاں اتر آئے تو پھر وہ بعد میں کہتا ہے کہ لینا ایک جوڑا بھی نہیں ہوتا، نخرے دیکھو کتنے زیادہ۔ تو یہ اخلاق نہیں، یہ ٹریننگ ہے، سکھایا گیا ہے کہ آپ نے گاہک کے ساتھ کوئی تلخ بات نہیں کرنی، فقط میٹھا بولنا۔ یہ بھی اخلاق کے اسنا کا ایک حصہ ہے، لیکن صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں میرے دوستو، بلکہ سچ بولنا اخلاق، دیانتداری اخلاق، وفاداری اخلاق، صبر، بردباری، علم، اللہ کی ذات پر بھروسہ، یہ بندہ مومن کو جو چیزیں اعلیٰ اوصاف سے متصف کرتی ہیں ان کا نام اخلاق۔ ہم اپنے قلبی کیفیت پر توجہ کریں کہ ہمارا دل جو ہے وہ کس جگہ کھڑا ہے اور وہ سوچتا کیا۔ دیکھیں نا، ایک دھبا کبھی لگ جائے نا کپڑوں پر، بڑی مہربانی جی میری بات پہ توجہ کریں، مطلب موبائلوں کے علاوہ بھی تو غم ہے نا دنیا میں۔ ساری قوم مووی میکر بن جائے گی تو باقی کام کون کرے گا؟ آپ بنائیں ضرور، پر توجہ میری بات پہ رکھیں۔ ایک دھبا لگ جاتا ہے نا کبھی کپڑوں پہ، کسی کے کپڑے پہ ایک دھبا لگ جاتا ہے تو بیچارے کی ساری توجہ اپنے اس دھبے پہ ہوتی ہے۔ ایک بٹن ٹوٹ گیا کرتے کا، ویسٹ کوٹ کا، تو شاید کسی پوری محفل میں کسی کو بھی نہ پتا ہو ٹوٹا ہوا، لیکن یہ بندہ بے چین ہے، میرا بٹن ٹوٹا ہوا، یہ مطمئن ہو کر نہیں بیٹھتا، تکلیف میں ہے، بار بار اس کی توجہ جاتی ہے کہ یار وہ میرا کرتا اگر ٹھیک ہوتا نا تو شاید میں مطمئن ہوتا۔ چھوٹا سا دھبا، چھوٹا سا نقص اگر انسانی کے ظاہری وجود میں واقع ہوتا ہے تو وہ اعصاب شکن درد بن جاتا ہے، بندہ آزمائش میں آ جاتا ہے، کہتا ہے یہ ختم ہو تو پھر میں اطمینان محسوس کروں گا۔ تو یاد رکھیے گا کچھ دھبے بندے کے باطن پر بھی ہوتے ہیں، اس کے دل اور روح پر بھی کچھ دھبے۔ ایک بندہ عاجزی والا، انکساری والا، اسے مسئلہ کوئی نہیں،
इको ذرا बेशक कम रखें, उसे कोई ज़रूरत नहीं, उसे आप यहाँ फ्रंट सीट पे बिठा लें फिर भी राजी है, और सबसे एंड पे बिठा लें तो फिर भी राजी, क्योंकि असी किसी दे कुछ भी ना लगते ना कोई साडा दर्द। सादे बंदे हैं, कोई चक्कर ही नहीं, इन सारे लवाजमात से कोई लेना देना नहीं। बाज़-औक़ात उन लोगों का एहसास बड़ा भी हो जाता है, शोहरत बड़ी भी हो जाती है, लोग ज्यादा भी जानते हैं, महसूस किया जाता है कि ये ऊंची कुर्सी के काबिल है, लेकिन उनके दिल में कोई बात नहीं होती, उनकी कैफियत और ही होती, उनका रवैया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, एक शख्स मुलाकात को आया तो वो उसने जब सहाबा को आदाब बजा लाते देखा तो वो बंदा कांपने लगा, डरने लग गया। अरब के जो लोग थे वो अपने गुलामों के साथ अपने रवैये को बड़ा सख्त रखते थे। खैर आज भी कोई काम नहीं किया जाता, आज भी अल्लाह खैर करे, जिसके पास ड्राइवर को तनख्वाह देने के पैसे हों वो फिर अपनी गाड़ी का दरवाज़ा भी खुद बंद नहीं करता। वो ड्राइवर बेचारा मुश्किल में होता है, पहले साहब को बिठाएगा, दरवाज़ा बंद करेगा, फिर उधर से आएगा, और वो बड़े साहब लोग में कहते हैं पैसे का दे देंगे, वो भाई बस कर दे, तू तो ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया है, अगर अल्लाह ने तुझे इतना एजाज़ तो ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया, ज़्यादा नखरों का शिकार हो। और ये नखरे सब जगहों पे हैं, ये सब जगह, वजीरों में भी है, पीरों में भी है, इल्ला माशाअल्लाह सब जगहों पे ये आ गया। जहां जहां कुछ हुसन आया वहां वहां नजाकतों ने जरूर डेरे डाले, बात दूर निकल गई। अजीज भाई, नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास आके वो शख्स कांपता है, राशा तारी है वजूद पर, तो करीम फरमाने लगे क्यों डरते हो? तो कहने लगा मैं मदीने की हुकूमत के सरबराह के पास आया हूं तो डर लगता है, कोई बात ऐसी ना गुजर जाए। गरीब आदमी बेचारा वैसे डरता रहता है। हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते, एक जैसे नहीं रहते। मैं डर रहा हूं कोई ऐसी बात ना हो जाए, तो सादी सी बात की थी ना उसने, पर महबूब की तो आंखों में आंसू आ गए। तो हुजूर फरमाने लगे तू किसी बादशाह के पास नहीं आया, तू किसी मुमलिकत के सरबराह के पास नहीं आया, बल्कि तू तो उस बेटे के पास आया है जिसकी माँ गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी गुजारा करती, खुश्क टुकड़ों से भी मेरी अम्मा दिन गुजार लेती थी। आपका रवैया क्या है, आपका उठना बैठना क्या है? आप किसी को, और ये बात समझिएगा, मालदार आदमी में तकब्बुर होता है, जिनके पास पैसे नहीं होते वो भी बाज़ औक़ात बड़े उरूज पे होते हैं, उनकी बातों और उनके लफ्जों में भी बड़ी घुटन होती है। उनके यहाँ भी बाज़ों का तुश तुश जुमले और टूटती बिखरती गुफ्तगू और बदगुमानियों का राज, ये चीजें ढेर सारी जगहों पे होती हैं। लाजमी नतीजा ये निकलता है कि दरारें पड़ती हैं, अदावतें पैदा होती हैं। ये जो बिला वजह की हम अपनी शान बना लेते हैं ना, इससे थोड़ा सा गुरेज करें, इंसान कमजोर हो जाता है। फिर वो यहाँ बहुत बड़े शेख थे, शेख अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, सदर शरिया बदर तरीका हज़रत मौलाना अमजद अली शाहबाज भी साहिब बहार शरीयत रहमतुल्लाह अलैह के बेटे, सारी जिंदगी उन्होंने पढ़ाया। तो एक जगह पे खिताब फरमा रहे थे लाहौर में, तो फरमाने लगे मेरे हजारों शागिर्द हैं और मुझे हजारों चाहने वाले हैं, पर अल्लाह का शुक्र है मैं आज भी अपना जूता खुद उठा लेता हूँ। क्या करके कह रहे थे मैं किसी तकल्लुफ का शिकार, मैं किसी परेशानी का शिकार नहीं हूँ, और ये बात मेरे दिल में कभी नहीं समाई कि मैं कुछ है। ये जो लोग बिना वजह एजाज बना ले, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमाते, जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज उन लोगों में से हैं जिन्हें अपने वक्त का मुजद्दिद कहा गया, ऐसे लोगों में से हैं जो नाबगाए रोजगार होते हैं, अबकरी शख्सियात होते हैं, यानी वो हुक्मरान भी हैं और साथ वो एक कामिल किस्म के सूफी भी हैं, दरवेश भी हैं, साथ एक जबरदस्त किस्म के दीन के मुबल्लिग भी हैं, और बेहतरीन तरीके से तरवीज करना जानते हैं कि पैगाम मुअस्सर तरीके से कैसे पहुंचेगा, लेकिन किसी तकल्लुफ का शिकार नहीं है। ये जो खुद ब खुद हमारी शान बन जाती है ना, खुद ब खुद सोच लेते हैं मैं कुछ है। मैं जहाज में बैठा था,
عمرے کی فلائٹ تھی، تو ایک بابا جی جہاز میں داخل ہوئے. وہ ظاہر ہے غریب آدمی روز تھوڑا وہ ٹریولنگ کرتے ہیں جہازوں میں، بس میں سوار ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، ہم دیہاتی لوگ، تو جہاں جگہ ملی سیٹ خالی ملی بیٹھ گئے. وہ بابا جی بھی بیٹھ گئے. تو وہ عملہ جو تھا جہاز کا، انہوں نے کہا یہ آپ کی سیٹ نہیں ہے، آپ سیٹ نمبر بتائیں اور اپنی سیٹ پر جائیں. وہ کہنے لگے نہیں میں تو مان نہیں ہوں، میں تو نہیں اٹھتا. میرے ساتھ ایک جوان بیٹھا تھا، تو وہ تنقید کرتا ہے پچھلی سیٹ پہ. وہ کہنے لگا ساڑھے پنڈ کے بندے نہیں سیانے ہو سکتے، انہوں کو نہیں سمجھا سکتا، آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھے تنقید کرنا. میں نے پلٹ کے ان سے پوچھا کہ آپ کے گاؤں کے بابا جی؟ کہنے لگے ہاں. آپ اور یہ ایک دوسرے کو جانتے؟ کہنے لگے بالکل. تو میں نے کہا تعلیم کیا آپ کی؟ کہنے لگے MBA یا BBA میں نے کیا ہے. تو میں نے کہا اگر آپ کے پاس اس وقت ڈگری ہوتی نا تو میں آپ کی ڈگری لے کے پھاڑ دیتا. تعلیم اس کا نام ہے کہ آپ لوگوں کو جاہل کہہ کے جان چھڑائیں گے؟ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ میں کھڑا ہوں جنازہ پڑھانے اور میں نے کہہ دیا کہ لوگوں کو دعائے قنوت نہیں آتی، جنازہ نہیں ہے. تنقید تو آسان ہے، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مولانا آپ نے رات کو کلاس لگائی ہے جنازہ سکھانے والی، آپ نے کس دن بلایا اور دعائے قنوت سکھاؤں؟ تو میں نے بلایا ہے ہی نہیں اور تنقید میں نے کر دی ہے. تو یہ دور خطابت تو ہو سکتا ہے، وقت گزارنے کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، لیکن تبلیغ کا یہ انداز دین نے ہمیں نہیں سکھایا کہ پہلے آپ سکھا تو لیں، اس کے بعد آپ کسی ان پڑھ کو پہلے تعلیم تو دے لیں، پھر اسے جاہل بھی کر لیجئے گا. لیکن آپ نے سکھایا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں، پڑھایا ہی نہیں، سمجھایا ہی نہیں، نیرا جہالت کا فتویٰ دے دیے. تو جان چھڑانے والی بات. میں نے کہا آپ کو اگر پتہ چل گیا تھا یہ آپ کے گاؤں کے ہیں تو حق یہ تھا کہ آپ ان کو دروازے سے ریسیو کرتے، سلام لیتے، آپ کی زبان بھی وہ جلدی سمجھ جاتے چونکہ علاقہ ایک تھا. تو آپ ان کا سیٹ نمبر دیکھ کے انہیں بٹھاتے، اپنے ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ باندھتے، پھر آپ کہتے بابا جی یہ پانی کی بوتل لو، دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو میں وہاں بیٹھا ہوں مجھے آواز دے لینا. اس سے تو پتہ چلنا تھا کہ آپ تعلیم یافتہ ہیں. لیکن تنقید کر دینا، ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے. رویوں میں حسن خود بخود اپنی شان بنا لیتے ہیں، خود بخود چار ایڑے ترچے لفظ آئے نہیں اور باقی ساری دنیا ان پڑھ ہوئی نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز اتنے بڑے آدمی اور ایسے آدمی جن پر لکھا گیا، پڑھا گیا، جن کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر. رات کا وقت تھا، بادشاہ بیٹھے ہوئے اور ایک خادم آپ کو دیا گیا تھا جو رات کے وقت آپ کے پاس رہتا تھا. کچھ لوگ بھی آئے تھے کسی ملک سے، تو کچھ دستاویزات، کچھ کاغذات تیار کیے جا رہے تھے، لکھا جا رہا تھا. وہ جو غلام تھا وہ ٹیک لگا کے سو گیا، آنکھ لگ جاتی ہے، سو گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا کہ وہ چراغ جلتے جلتے اس کا تیل ختم ہو گیا، گل ہونے لگا. تو شیخ نے آواز دی بیٹا چراغ دیکھنا. جب دیکھا تو سو رہا تھا، سو گیا، کوئی حرج نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ اٹھے، اٹھ کے جا کے تو وہ تیل ڈالا، بتی ٹھیک کی، چراغ جلایا، واپس آ کے بیٹھا. تو کچھ لوگ نا ہمدردی کرتے ہیں، ہمدردی میں اشتعال پیدا کرتے ہیں، کر ہمدردی رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کو آگے بتاتے ہیں فلانا تیرے خلاف گل کر رہا سی، تو بھائی اگر تو میرا تھا تو پھر وہی جواب دے کے آتا. تو سوڑ کے آ گیا، تو کون سا اپنا ہے؟ تو سونا ہے. اس کا مطلب ہے تو نے بھی تھوڑے سے ہنٹس دیے ہوں گے تبھی تو بات آگے بڑھی ہے. اگر تو نے کچھ جملے ساتھ ہاں نہ کی ہوتی تو اتنی تفصیلی بات ہونی کیسے؟ تو کھڑا رہا، تو سنتا رہا. اور اب ہمدرد بننے، ہمدردی نہیں کر رہا، یہ لڑائی پیدا کر رہا ہے، چڑھا رہا. وہ ایک سیانے بندے کے پاس کسی نے آ کے کہا، سمجھدار آدمی سے، کچھ اللہ کی توفیق سے تھوڑی بہت سمجھ کی، تو آ کے کہا فلانا بندہ آپ کی مخالفت کر رہا ہے. تو آس پڑے کہنے لگے اس کو لینا ٹائم ہی نہیں، ضرورت کیا ہے جھگڑے میں؟ اگلی بات تو تب پوچھیں گے جب ہم آغاز قبول کریں گے. کہنے لگے اس نے نہیں کہا ہوگا، اس کے پاس اتنا ٹائم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرا. سبحان اللہ. جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرا. جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا. کبھی بندے کو ہارنا بھی تو آنا چاہیے نا، ہار کے بھی تو کبھی خوشی ہو نا، کبھی وہ مانے بھی تو اپنی غلطی کو.
حضرت عمر بن عبدالعزیز چراغ ٹھیک کر کے واپس آئے تو وہ صاحب جو قریب بیٹھے تھے وہ ہمدردی کے لہجے میں کہنے لگے جناب آپ کو خود جانا پڑا ہے، یہ پیسے کس چیز کے لیتا ہے؟ یہ ہو ہمدردی رہی ہے لیکن اصل میں اشتعال دلایا جا رہا ہے، یہ کس بات کی تنخواہ لیتا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے دانشور تھے، گہری سوچ والے تھے، اللہ نے سمجھ عطا کی، معاملہ فہمی بہت بڑی توفیق ہے اللہ کی اگر نصیب ہو، اور یہ متقی لوگوں کو ملتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، رب فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو پھر میں تمہیں بصیرت عطا کر دوں گا۔ حق اور باطل میں فرق کرنے کی طاقت اللہ دیتا ہے پھر اپنے بندے۔ تو جناب عمر بن عبدالعزیز سے اس نے کہا جناب آپ کو خود جانا پڑا ہے؟ آپ فرمانے لگے تو فکر میں کار ہے تو بھائی رہنے دے جناب اس کو، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، مومنی کے رہ گئی ہے اور کی بدلے آپ کتنی محبت سے بات ہو رہی ہے تو یہی ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے جب اس نے بڑی ہمدردی کرنی چاہی تو شیخ فرمانے لگے آپ پریشان نہ ہو، میں جب چراغ ٹھیک کرنے گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور جب ٹھیک کر کے واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز، میری شان میں کوئی فرق پڑا؟ تو اخلاقی رویہ تو یہ ہے کہ آپ ایک عام نارمل زندگی گزاریں، یہ شان و شوکت، یہ اٹھو ہٹو بچو، ان چیزوں سے تھوڑا سا باہر آئیں۔ ہماری زندگی کے اندر بے انتہا تکلفات، اور پھر ہمارا یہ مزاج بن جاتا ہے، ہماری یہ طبیعت ہو جاتی ہے کہ ہم نا بردبار نہیں رہتے، حلیم نہیں رہتے، طبیعتوں میں وزاداری نہیں رہتی۔ میرا اور آپ کا جو دور ہے یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ویسے ہی وقت ضائع کرنے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، ہمارے ہاں ٹائم ضائع کرنا لوگوں کا خاص مشغلہ ہے، خاص مشغلہ۔ تو میں محفل پہ جاتا ہوں نا تو بتائے ہوئے ٹائم پہ پہنچ جاتا ہوں تو کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ تسی آ بھی گئے ہو، میں کیا سی ویلے سو اس لیے آ گئے۔ مطلب یہ کہ آپ ایک ٹائم طے ہو گیا، اس پر ساری دنیا میں ایک اصول ہے کہ ٹائم ہوتا ہے، اس میں اب یہ کہ وہ یہ جو نعت صحیح پڑھیں گے یہ مقامی ہے، اس کے بعد آئیں گے قومی، اور اس کے بعد آئیں گے عالمی شہرت یافتہ، پھر رات کو 1:30 بجا ہوگا تو مولانا سے کہیں گے اب بلا تاخیر، اس سے زیادہ اب کیا تاخیر ہوگی؟ کیا ہوتا ہے سنجیدہ آدمی جس بیچارے نے صبح 7-8 بجے کسی ڈیوٹی پہ جانا ہے وہ تھوڑی محفل میں آئے، اور پھر یہ کہ اگر صبح کی نماز گئی تو آپ نے نفل کام کے لیے فرض داؤ پہ لگا دی، ویسے ہی درست نہیں ہے، چیزوں کو مینج نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ کہ پھر اس کے بعد چونکہ مزاجوں میں وہ اخلاقی عروج نہیں ہوتا، پھر ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہم بردبار نہیں، جلد بازی، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ہم لڑ پڑتے ہیں، کسی بات کی ریسرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی خبر آئی ہم نے منوان تسلیم کر لی۔ آپ یہ علماء کو کبھی آپ دیکھیں گے نا تو وہ حدیث بھی محبوب کی قبول کرتے تو پہلے راوی پہ بحث کرتے کہ لانے والا کون ہے، یہ بندہ کس طرح کا ہے، اگر رجال شکا ہے پھر روایت قبول کی جائے گی، اور یہاں جو بندہ بھی بات لے کے آ جاتا ہے جس طرح کی بھی لے کے آ جاتا ہے اس کی قبول کر لی جاتی ہے، راوی پر غور ہی نہیں ہوتا۔ تو عزیز بھائی اپنے مزاجوں میں ہیل، بردباری، ٹھہراؤ، وزاداری، یہ اخلاقی رویہ ہے، یہ رویوں کی مضبوطی ہے، اور اگر ہمارے اندر کو پیدا نہیں، آپ توجہ کریں میں ویسے ہی چھوٹی تقریر کرنے والا مولوی ہوں، میں نے جلدی ختم کر دینی، اللہ آپ کو جزا دے، جو مضمون میں کہنا چاہتا تھا کہہ چکا ہوں، اب مزید ایک آدھ بات آپ کو سمجھانی ہے اور ہمارا جو ہے وہ آنے کا مقصد مکمل ہوا۔ طبیعت میں تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کریں، دانائی، چیزوں کو ذرا سوچیں۔ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں انہوں نے باپ کے سامنے، استاد صاحب کے سامنے، بزرگوں کے سامنے، شیخ کے سامنے ایسی باتیں کر لی کہ بعد میں وہ خود بھی پچھتائے کہ یار مجھے اپنے ماں باپ سے یہ بات کہنی نہیں، لیکن اگر وہ تھوڑا پہلے سوچتے، تھوڑا غور کرتے، تھوڑا چیزوں کو تولتے، فوری طور پر فی البدی ہر بات کرنا ضروری نہیں ہوتا، ہمارے اندر وہ چونکہ دانائی نہیں ہوتی، وہ سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، وہ معاملہ فہمی نہیں ہوتی، تدبر نہیں کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حکمت مومن کی گم شدہ میراث، جہاں سے ملے وہاں سے لو، دانائی سیکھو، دانائی۔ حضرت مولا علی شیر خدا
کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا بیٹا 3 لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا. عرض کی حضور کس سے؟ فرمایا ایک تو لالچی بندے سے کبھی مشورہ نہیں لینا. حضور کیوں؟ فرمانے لگے اس کا تو دل ہر وقت دولت میں پھنسا ہوا ہے، الجھا ہوا ہے، فارغ ہی نہیں ہے تو وہ کیا مشورہ دے گا. اور دوسرا فرمایا بخیل بندے سے کبھی مشورہ نہیں کرنا، کنجوس سے مشورہ. فرمانے لگے جس کا دل بڑا نہیں اس کا دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے. تیسرا حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا بیٹا بزدلوں سے کبھی مشورہ نہیں لینا، وہ تمہیں کبھی بھی کسی بڑے کارنامے کا مشورہ دے سکتے، وہ ہر وقت تمہیں یہی کہیں گے کہ بڑی کمزوری ہے، بڑی پریشانی ہے، حالات بڑے ابتر ہے، فلاں معاملہ ایسا ہے، تمہیں کمزور باتیں سکھائیں. ان لوگوں سے مشورہ کرنا جو عزم والے ہوں، ہمت والے ہوں، تدبر والی زندگی گزارے. اپنی زندگی میں یہ جذباتی پانجدر کی ہوا ہوئی ہم بھی ہو گئے، فلانا یہ کہہ رہا تھا اس کا بھی اثر لے لیا، وہ بھی یہ کہہ رہا تھا اس کا بھی اثر لے لیا. دوستوں تھوڑا سا چیزوں کو بردباری میں، علم میں، تدبر میں، غور و فکر میں، سوچ سمجھ میں آپ اپنی زندگی کو گزاریں. جب آپ دانائی کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں نا، تدبر کے ساتھ، بالخصوص نوجوانوں سے کہوں گا بڑے جذباتی فیصلے، بڑے جذباتی. باہر جانے کا دل کیا تو اب سارے نوجوان باہر ہی جا رہے ہیں. او بھائی باہر جا کے بھی سارے لوگ سیٹ نہیں ہیں. کس نے غلط فہمی میں ڈال دیا ہے کہ جو باہر جاتا ہے تو جاتے ہی جناب اس کے سامنے سارے راستے کھل جاتے. کس نے کہا؟ آپ محنت کریں. زندگی میں ایک پیشہ برا ہے، وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا. باقی تو جو بندہ ریڑھی لگاتا ہے، محنت کر کے کماتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ کا دوست ہے، مزدوری کر دے گا. تدبر اپنی زندگی میں لائیں، دانائی لائیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی حکمت سے حضور کے اعلان نبوت سے پہلے لڑ پڑے تھے کفار مکہ. کعبہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی، تو تعمیر تو ہو گئی، 12 قبیلے تھے، پھر لڑائی ہو گئی کہ حجر اسود کون لگائے گا. ہر ایک بندہ کہتا تھا میں لگاؤں گا. میرا قبیلہ حجر اسود. دوبارہ تعمیر ہوئی بیت اللہ کی، حجر اسود ہم نصب کریں گے. اور کچھ تو ایسے تھے خون کے پیالے میں انہوں نے ہاتھ رکھ کے قسم کھا لی کہ اگر ہمیں موقع نہ ملا حجر اسود لگانے کا تو ہم تو خون ریزی کرتے. شدید لڑائیاں ہو رہی تھی. پھر فیصلہ ہوا لڑو نہ. صبح جو سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو اسی سے فیصلہ کرا لے. ان کے نصیب اچھے تھے، صبح سب سے پہلے حرم کعبہ میں اللہ کے پیارے رسول داخل ہوئے. کہنے لگے یہ تو صادق اور امین ہے، ان سے فیصلہ کراتا ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہارا فیصلہ جیسے میں کہوں گا قبول کر لو. اب وہ اعزاز سمجھتے تھے کہ یہاں سے حجر اسود کو اٹھا کے کچھ قدم چل کے جا کے حجر اسود کو اپنی جگہ پہ لگانا کام تھا. محبوب پاک علیہ السلام نے ایک چادر بچھائی، حجر اسود کو اٹھا کے چادر میں رکھا. فرمایا سارے ایک ایک کونا پکڑ دو، سارے ایک ایک کونا پکڑ لو. وہ کونا بھی پکڑ رہے تھے اور محبوب کی حکمت کو سلام بھی پیش کر. سبھی اٹھا کے حجر اسود کو وہاں لے گئے. ہم نا وہ 4 بچے، ایک بچے کو دم کرانے لائی ہیں ان کی والد صاحب، دم کرانے. آواز آ رہی ہے آپ لوگ؟ جی. جب سارے ملک کا مسئلہ ہے، اس میں گھورے نہیں آپ ساؤنڈ والے کو، ان کی غلطی ہے کوئی. میری طرف توجہ رکھے، اللہ کی دعا خیر دے. جب لائٹ آئے گی چل جائے گا. ویسے بھی میں کہہ چکا ہوں، بات مکمل ہو گئی، صرف کچھ چیزیں سمجھا رہا ہوں آپ کو. 4 بچے ہیں تو ایک بچہ ان میں سے ضدی ہے، ذرا بات نہیں سنتا. والد صاحب دم کرانے لائے ہیں تو لا کے کہتے ہیں میرے 3 بچے ٹھیک تھے، بڑے اچھے تھے، بڑے سمجھدار تھے، یہ بڑا نالائق ہے، نہ بات سنتا ہے، نہ غور کرتا ہے، نہ حکم مانتا ہے، تنگ کرتا ہے. تو گرچہ وہ بچہ چھوٹا ہے تو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس کے سامنے کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ ضدی ہے؟ اس کے سامنے کیوں کہہ رہے ہو کہ باقی اچھے ہیں یہ نالائق؟ اس بیچارے کو ابھی سے آپ یہ ذہن دے رہے ہیں کہ تو اپنے باقی بہن بھائیوں کی طرح نہیں. بچپن سے اس کے دل میں بات ڈال دی کہ تو کوئی غلط آدمی ہے، یہ الگ ہو جائے گا. ساری زندگی ماں باپ کو چاہیے دانائی سے پرورش کرے. کوتاہی ہے ابھی تو حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، پس پردہ اس اصلاح کی کوشش کرے. لیکن وہ ہمارا تو سارا لیکچر ضائع ہو جاتا ہے بچوں کا. 2 گھنٹے بیچاروں کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
دانائی سے، تدبر سے، حکمت سے، سمجھداری سے. آپ کو پتہ ہے حضور کے نواسے، محبوب کے کریم نواسے حسنین کریمین اگر کبھی کندھوں پہ ہوتے تھے تو حضور سجدہ لمبا فرماتے تھے. آپ کو صحیح بخاری میں ملے گا کہ نبی پاک کی جو سب سے بڑی نواسی ہے جناب امامہ بنت زینب، بڑی صاحبزادی کی بیٹی، وہ حضور نماز کے لیے جب تشریف لے جاتے تو بچی کو بھی اٹھا کے ساتھ لے جاتے. بچوں کو ٹائم دیا جاتا ہے، ان کی تربیت ہوتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے. کچھ باتیں بغیر بتائے، بغیر بولے، بغیر کہے، بغیر سمجھائے، بغیر مثال دیے، صرف اپنے عمل کے ساتھ اپنی اولاد کے دلوں میں اتار دیا. آپ نماز کی نیت باندھیں، بچھائے مصلی. آپ کا 3 سال کا بچہ جسے کچھ پتا نہیں نماز کیا ہوتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہوگا. اسے سجدہ نہیں کرنا آتا لیٹ جائے گا مصلی. کچھ چیزیں فقط عمل کے ساتھ سکھائی جا سکتی. صرف آپ کی دانائی اور تدبیر آپ کا اخلاقی رویہ ہوگا کہ آپ نے کس خوبصورتی کے ساتھ باتوں کو سمجھا دیا. اسی طرح کا معاملہ ازدواجی زندگی میں ہوتا ہے. ہمارے گھروں میں آگ اس لیے لگتی ہے کہ ہم مقابلے پہ اتر آتے ہیں بیوی سے. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں دوستوں سے، میں کہتا ہوں میاں بیوی کے جھگڑے میں نا زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے. ناراض ہو گئے ہو نا سارے؟ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی کس کی ہوتی ہے؟ اچھا نہیں بول رہا، لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عورت بیچاری کی عقل تھوڑی ہوتی ہے، مرد کی تو پوری ہوتی ہے. پھر اس نے لڑائی ختم کرنی تھی کہ اور بڑھانی تھی؟ اس کی ذمہ داری زیادہ تھی، اس نے بڑھا دی ہے. یہ مقابلے پہ اتر آیا، یہ ہر بات پہ بحث کرتا ہے. اسی نے زیادہ درگزر کرنا تھا، اسی نے زیادہ سمجھ دکھانا، اسی کو اللہ نے اس پر افسر کیا. لیکن ہم تدبر نہیں دکھاتے، حکمت کے ساتھ نہیں چلتے. ہم اپنی زندگی میں جذباتی فیصلے کرتے ہیں. ہمیں آج کل سب سے زیادہ بس صبح سے شام تک جو مصیبت پڑ گئی ہے وہ فوٹو کی پڑ گئی ہے. یہ مل جائے اور سارا دن. اب تو ڈاکٹر کہنے لگے ہیں لوگوں کی نیند نہیں پوری ہوتی اس لیے کہ موبائل تکیے کے نیچے ہوتا ہے، وہ ساری رات بھی دماغ سے باہر نہیں آتی. اب کیا آ گیا ہوگا، اب کیا خبر ہو. تھوڑا سا نا زندگی کو معنیوں کے ساتھ گزاریں، اپنی زندگی میں علم پیدا کریں، اخلاقی رویوں میں بلندی لائیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو کیسے مالک قبول فرمائے. بات کرتے کہیں بھول گئے تو اللہ درگزر فرمائے. وما علینا الا البلاغ.